ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خزانہ نوید قمر. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر جس وقت بجٹ آیا اور ہم نے دیکھا کہ بڑا ہی عوام دشمن بجٹ تھا, آپ کی جماعت نے بہت آواز اٹھائی کہ ہم اس بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے, لیکن پھر انفارچونیٹلی وہ بجٹ پاس ہو گیا, آپ کی جماعت کی حمایت سے ہی پاس ہوا. سر جو عوام دشمن بجٹ تھا, جو کل تک آپ لوگ بھی تسلیم کرتے تھے کہ وہ عوام دشمن ہے, اور پھر آل آف سڈن ایسا کیا ہوا کہ وہ بجٹ پاس ہو گیا؟ نہیں دیکھیں, ایسے نہیں ہوتا. عوام دوست عوام دشمن کی بات نہیں ہے. اس میں بہت ساری خرابیاں تھیں جو کہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی نا, اور پھر بجٹ کو اسکروٹنائز بھی جو فائنانس کمیٹی تھی جس کو میں خود ہیڈ کرتا ہوں, ہم نے کیا. اور جہاں سے شروع ہوئے تھے, دیکھیں یہ مت بھولیں کہ ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اور ان کی بہت ہی کڑی شرائط ہیں جو کہ پاکستان مان چکا ہے. اب چوائس یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس پروگرام سے آپ نکلیں اور پورا ہی جو آپ کی اکانومی ہے وہ ہو جائے, یا پھر آپ تک کی تھی مثلاً یہ کہ ہمارے جو یہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کلین انرجی کی طرف اور سستی بجلی کی طرف جانے کا, دوسری طرف سولر پینلز پہ انہوں نے جو ہے 18% سیلز ٹیکس لگا دیا. تو اس پہ ظاہر ہے ہم نے ان سے نیگوشیٹ کر کے اس کے آدھے پہ تو لے آئے. ہماری مرضی تو یہ تھی کہ 0 پہ آئے, لیکن اس کے لیے پھر اور ٹیکسز لگانے پڑتے, تو اس لحاظ سے وہاں کیا. دوسری چیزیں یہ انہوں نے کی ہوئی تھی اس میں, مثلاً جو پاور آف اریسٹ تھا سیلز ٹیکس میں, وہ ایف بی آر کو انفائٹڈ پاور دیا ہوا تھا. اس پہ بھی بہت ہمارے اعتراضات تھے, لیکن اس کو پھر ری ڈرافٹ پورا کیا گیا کہ بہت ہی جہاں کلیئرلی ایک فراڈ اسٹیبلش ہو رہا ہو اور جو بندہ وہ کرے اس کو بھی کئی وارننگز کے بعد یہ جو ہے عمل لایا جائے. اس طرح سے اور بھی چیزیں تھیں کہیں, جیسے پی ایس ڈی پی میں پرابلمز تھے. انہوں نے سندھ کے جو ہے وہ یونیورسٹیز کا بجٹ آدھا کر دیا تھا, وہ واپس ریسٹور کرایا گیا. اور اس طریقے سے اور بھی کئی چیزیں ہیں جس میں کریکشنز کی گئیں. درست. تو کریکشنز کے بعد ظاہر ہے کہ آپ ایک چیز نیگوشیٹ کرتے ہیں تو کچھ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں, تو اس لحاظ سے ہمیں پھر ووٹ تو دینا پڑا, لیکن ظاہر ہے ہماری پوری سیٹسفیکشن تک تو نہیں, لیکن سمجھ لیں آدھی سیٹسفیکشن تک یہ آیا ہے. سر اگر میں ویسے تھوڑا سا پاسٹ کو دیکھوں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی جتنی بھی حکومت کی کوئی ایسی پالیسیز ہوتی ہیں ان کو کرٹیسائز کرتی ہے, لیکن پھر ایک ٹائم پہ آ کے ان کے ساتھ آن پیج بھی ہو جاتی ہے. تو یہ تھوڑا عوام کے لیے تھوڑا سا ڈائجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ سر آپ لوگوں کا جی لیکن سمجھے نا کہ ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ یا تو ہم نکل جائیں پورے پروسیس سے اور ہم اس پارلیمنٹ کو کولیپس ہونے دیں, اور پھر ہم ایک نئے سرے سے نئے الیکشن پروسیس میں جائیں. اب جب تک کہ ساری چیزیں ان لائن نہیں آتی تو روز روز ڈی اسٹیبلائز کرنا بھی تو ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا نا. تو آپ کو ایک اسٹیبلٹی بھی رکھنی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جتنی بھی بہتری کرا سکیں ہم وہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. درست. سر آپ کی پارٹی کا جو ایک موٹو ہے وہ یہی ہے, روٹی کپڑا اور مکان سرچشمہ عوام, لیکن ابھی تو سر روٹی خریدنا بھی لوگوں کے بس سے باہر ہو گیا ہے. اس دفعہ عید پہ بھی لوگوں نے قربانیاں نہیں کی, اور اگر میں بجٹ کی بات کروں تو یہ لوگ تو اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, 600% تنخواہوں میں اضافے ہو رہے ہیں. تو پھر عام آدمی کیا کرے گا؟ اور اب جو جس طرح کل ریزرو سیٹس کا فیصلہ آیا اس کے بعد تو مزید اختیارات ان کے پاس آ جائیں گے, تو یہ تو پھر سارے جو ان کی قانون سازی ہوگی وہ بھی ان کے حق میں ہوگی. تو جتنا بھی دیکھا جائے تو یہ انہی کے حق میں جا رہا ہے. نہیں دیکھیں, اگر تو کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے جو کہ ان کو فائدہ ہوتا ہے, ہم بھی خوش نہیں ہیں ٹو بی آنیسٹ اس قسم کے فیصلوں سے, کیونکہ یہ سارا ون سائیڈڈ ہو جائے گا. لوگوں کو آہستہ آہستہ روزگار پہ خود لگیں اور پھر اس پروگرام سے وہ باہر نکلتے جائیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں وقت لگے گا, فوری طور پہ نہیں ہوگا, لیکن کم از کم ان کو ایک کفالت کی حد تک تو ضرور پیسہ ملتا رہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کیونکہ اس قسم کے ٹائٹ پروگرامز ہوتے ہیں تو پراورٹی لیولز بھی بڑھتی ہیں, درست. تو اس کو بھی میٹیگیٹ کرنے کے لیے
اس پروگرام کی ایکسپینشن کی ضرورت ہے. درست سر، آپ کی جماعت نے بہت زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن دیکھی ہے. اگر بی بی شہید کی بات کی جائے تو وہ ملٹری کورٹس کے خلاف تھیں. پھر جب محترم زرداری صاحب کو جیل میں رکھا گیا تو جب وہ ان سے ملنا چاہتی تھیں ان کو پراپر ہریسمنٹ کا سامنا ہوتا تھا. زرداری صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا، ان کا علاج نہیں ہونے دیا جاتا تھا. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. اس کے علاوہ جب بی بی شہید بھٹو صاحب سے ملنا چاہتی تھی تو اس وقت ان کو نہیں ملنے دیا جاتا تھا. ایون بی بی شہید نے یہ بھی کہا دے آر پنشنگ مائی ہسبینڈ ٹو پنش می. سر آج وہی سب کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. آج ان کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کا علاج نہیں کرایا جا رہا. آج ان کی پارٹی کے لوگوں کو ان سے ملوایا نہیں جا رہا. تو یہ تو ہسٹری رپیٹ ہو رہی ہے اور پیچھے ہاتھ ایک ہی طاقت کا ہے جو نون لیگ ہے. وہ کل تک آپ کو بھی ہراس کرتی تھی، آج ان کو بھی کر رہی ہے. اور آج اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو ہمارا بطور عوام ایک گلہ آپ سے بنتا ہے کہ یہ تو اسی طرح پاور کے نشے میں ہراسمنٹ کرتے رہیں گے اور یہ کب تک ہوگا؟ تو بھی ہم بالکل کسی صورت میں بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو سپورٹ نہیں کرتے، نہ کریں گے. اب ظاہر ہے کہ ان سے وقتاً فوقتاً اسپیشلی لیجسلیٹو، کیونکہ وہاں ہی ہمارا جو ہے، ورنہ تو حکومت وہ ہے، کیبنٹ وہ ہیں، پالیسیز ان کی ہیں، جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی ان کی ہے. جہاں قانون سازی پہ آتے ہیں تو وہاں ہم بریکیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں جتنے حد تک بھی ہو سکے. اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئی ہیں جو کہ پیپلز پارٹی نے اس 1.5 سال میں روکی ہیں. تو ہم وہ اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے جب تک کہ ہمارے یہاں جو ہے ایک کھلا جو ماحول ہو جس میں چیزیں ہو سکیں. درست. سر اگر میں ملک کی اوور آل صورتحال کی بات کروں تو جو جنگ ہے وہ ہمارے فوجی جا کے لڑتے ہیں. اگر ہم بات کریں جو ابھی جنگ ہوئی اور جس طرح سے جنگ کو جیتا گیا اور پھر بلاول صاحب کا جو کردار رہا، اس میں اگر کریڈٹ دیا جائے تو وہ پاک افواج کا اور بلاول صاحب کا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ جب بجٹ آتا ہے تو پی ایم ہاؤس کے خرچے بڑھ جاتے ہیں. 32 کروڑ روپے کا ارک گلاب جو ہے سڑکوں پہ بچھایا جاتا ہے. تو یہ کریڈٹ تو پھر یہ حکومت لے جاتی ہے، جبکہ اس میں جو کوششیں ہوتی ہیں وہ آپ کی جماعت کی ہوتی ہیں یا پاک افواج کی ہوتی ہیں. تو یہ تو انہی کا فائدہ ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں، وہ جس نے جو پرفارمنس دیا وہ پبلک کے سامنے، اس میں کوئی نہیں ہے. گلاب کے ارک سے جو ہے نا وہ کریڈٹ ادھر سے اٹھا کے ادھر نہیں چلا جاتا. باقی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فوکس جو کیا جاتا ہے نا، کہ 10 روپے ادھر سے کیوں بڑھے، اور جو بڑے ایشوز ہیں وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہیں. یہاں اربوں خربوں کا جو ہے وہ گیپس ہوتے ہیں، اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ 10 روپے ادھر سے ادھر یا پی ایم ہاؤس کا خرچہ کیوں اتنا بڑھ گیا، اس سے کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا. سو لیٹ اس فوکس جہاں فوکس کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے پورے بجٹنگ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس دفعہ ایک ریفارم لائے تھے جس میں بجٹ کی اسکروٹنی جو ہے جو عوامی نمائندوں کے سامنے آئی، کیونکہ پہلے تک یہ صرف بجٹ آتا تھا اور ہاں نہ کر کے اور ختم ہو جاتا تھا اور سیاسی تقریریں ہوتی تھیں. جی سر، جو اس وقت سوات میں ایک واقعہ پیش آیا، اس پہ وفاقی حکومت بھی تنقید کر رہی ہے، آپ کی حکومت بھی تنقید کر رہی ہے. سر ہمیشہ تنقید ہوتی ہے لیکن کچھ بیٹرمنٹ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے کام نہیں ہوتا. اور ایسا نہیں ہوا کہ ناردرن ایریاز میں ایسا حادثہ پہلی بار ہوا ہے، پہلے بھی ہوتا رہتا ہے. تو سر یہ کب تک چلے گا؟ کب تک عوام جو ہے، اگر کوئی ٹورسٹ وہاں جائیں گے اور وہ اس طرح حادثے کا شکار ہو جائیں گے تو پاکستان میں تو ٹورزم بچے گا ہی نہیں. نہیں خیر، ہم بھی ایکسٹریم باتیں تو نہ کریں. بات بہت ہی افسوسناک بھی واقعہ ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے موبلائزیشن جو تھی ان کے، خاص کر ریسکیو والے سائٹ پہ کافی چیزیں جو ہیں بہتر ہو سکتی تھی. فوج کو بلایا جا سکتا تھا، ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا جا سکتا تھا، جو کہ ٹائملی طریقے سے نہیں ہوا. اینڈ آئی تھنک پیپل شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک فار دیٹ. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.